وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایکچوئل میں آپ کے میں نے پرانے نمبر پہ لنک بھیج دیا تھا. اچھا 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 اچھا. نہیں وہ تھوڑا ہاں وہ چینج ہو گیا تھا، وہ ابھی برابر آ جائے گا. فرمائیں اچھا سر. ہو گیا نا. چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ ایکچوئل میں تھوڑا سا ہوتا ہے نا وہ نمبر ہاں آپ نے چینج کیا تو تھوڑا سا اس میں نے آپ کے پرانے نمبر پہ بھیج دیا تھا. ہاں ہاں سر. بہرحال ہمارے سامنے ہے پیر طریقت ہمارے محبوب میاں گیلانی موسوی قادری چشتی کلندری. ماشاءاللہ چہرے پہ نور ہے، کیونکہ کربلا کا نور ہے، یہ نجف کا نور ہے. اور ابھی زیارتیں کر کے آئے ہوئے ہیں نجف اور کربلا سے، بغداد شریف سے. الحمدللہ اللہ پاک صحتیاب رکھے، سلامت رکھے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بزرگان دین کا دعا ہے کہ ہم لوگوں کو مولا کی زیارت نصیب ہوئی. اور بہت سی بار آپ نے فرمایا تھا، اور رسول اللہ کی بھی حدیث ہے کہ آپ کے بھی چہرے پہ نور ہے، اور جس کا امام علی ہوگا وہ نور کے چہرے ہوتے ہیں. بے شک 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 بے شک. پہلی بات تو ایک بات یاد رکھیں، علی والا اگر کالا بھی ہے تو بھی نور والا ہے. بے شک بے شک ہے نا؟ بے شک سر. ہاں ہاں حضرت بلال نماز پڑھتے تھے زمین پر، اور سجدوں کی آوازیں آتی تھی آسمانوں پر. آپ قدم رکھ کے چلتے تھے زمینوں پر، آواز آتی تھی آسمانوں پر، کیونکہ آپ سیدہ طیبہ طاہرہ ماں صدیقہ سلام اللہ علیہا کے غلام تھے. بے شک. ہے نا؟ تو اسی لیے سرکار بیدم نے فرمایا کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. بے شک. نہیں، پانی لو پانی. مصطفیٰ علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام. السلام. اور میاں ہماری تو قبریں بھی روشن ہوں گی، بے ہمارے شک بے چہرے شک بھی روشن ہیں، بے ہمارے شک دل بھی روشن ہیں، ہماری بے شک آخرت بھی روشن ہے، کیونکہ بے ہم 5 روشن چہرے والوں کے غلام بے شک بے شک. ہے نا. صرف 5 بھی نہیں، سارے کے 5 کے بعد وہ 14 بعد است. اب وہ لی خمسۃ اطفی بہا حر البائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ ما بعدہم من نسلہم خجانا من فضلہم العابد والباخر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی العسکری مہدی یا ہادی یعنی امام القائم. یہ کیا ساروں بات کے کیا بات غلامی ہیں. کیا بات. مگر یہ دنیا بات والے صرف پہلے امام تک ہی پریشان ہو گئے ہیں. وہ ایک بڑی مشہور بڑی معروف حدیث ہے. ہاں حدیث کیا ہے، اس کو قول سمجھا جائے. ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب یہ قول کو پڑھا، اللہ کے رسول کے اس جملے کو پڑھا حدیث شریف کو، کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد. ہاں ہاں. تو معصوم جب کوئی بات پڑھتے ہیں تو اس میں ایک راز ہوتا ہے. تو وہاں ایک مطلب اس وقت بھی آل رسول کے بغض والے موجود تھے نا. تو ایک بغضی کھڑا ہوا تھا. اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ سرکار اولنا بھی محمد اوسطنا بھی محمد آخرنا بھی محمد کلنا محمد، یعنی آپ بھی محمد، علی بھی محمد، رسول اللہ بھی محمد، آنے والا مہدی بھی محمد. تو یہ سب علی کیوں نہیں؟ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی کیوں نہیں؟ کلنا علی کیوں نہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا گدیر کے ایک علی کو برداشت نہیں کر پا رہی، کہیں سب علی ہوتے تو کیا حال ہوتا. کیا ہوگا کیا ہوگا. سبحان اللہ کیا سبحان ہوتا. اللہ. قدیر کا ابھی تو ایک علی برداشت ہاں نہیں ہوتے تو پورے 12 علی مل جاتے تو کیا ہوگا. ہاں ہاں وہ تو صحیح بات ہے صاحب. ہے نا. علی محمد مصطفیٰ سے کسی کو بغض نہیں. ہاں کوئی 70 پر 3 فرقے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، اور 70 پر 2 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. وہ رہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے. ہاں وہ تو صحیح بات رسول اللہ نے کہی کہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا. سب کو محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سب مانیں گے. اگر کسی کو بھی یہ بات علی کی کہہ دے تو جیسے آپ کو معاذ اللہ سب شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں اتنی محبت کرتے ہو آپ شیخین کے لیے، شیخین کی محبت کرتے ہو، اور آپ نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا کہ پتہ نہیں آج کے لوگ آپ کو بریل سمجھتے ہیں. آپ نے اتنی محبت کا اظہار کیا شیخین کے ایمان کے لیے
پتہ نہیں کہ آج کل ادھر پورا ماحول ایسا ہے کہ آپ کو بریلی سمجھ رہے ہیں. ابھی کیا بتائیں، اہل سنت کا یہ رواج تھا اور طریقہ تھا. آپ نے اتنا بڑا کام کیا، مناظرے پہ بٹھانے کی کوشش کی. دیکھیں اب کیا ہوگا، یہ لوگ آئیں گے یا صرف باتیں باتیں کر کے فساد برپا کریں گے. آپ نے تو بڑا زبردست کام کیا. آپ کے لیے دعا بھی ہوئی نجف میں غوث اعظم دستگیر کے دربار میں کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا جو آج تک ہندوستان کے اندر کوئی میکل لال نے نہیں کیا. پھر بھی جو محبت کرتا ہے اہل سنت سے، اہل سنت کا جو مقام دکھانا چاہتا ہے، مگر لوگ اسی کو الٹا فتوا دیتے ہیں. یہ کیوں کیا صاحب؟ آپ نے کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی آپ کرنے کے لیے؟ جس نے آپ کو رافضی کہا، جس نے آپ کو شیعہ کہا، جس نے آپ کو مرتد، منافق، اتنی گالیاں بکی، ان کو آپ نے کیوں سپورٹ کیا؟ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ سب چیزیں کرنے کے لیے جب وہ کھلے دشمن تھے ولایت علی کے؟ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ وہ لوگوں کو بٹھائیں؟ دیکھو، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیا آپ شیخ ہینڈ سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ محبت تو کرتے ہیں صاحب، کرتے ہیں نا. مگر اتنی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ جو اہل سنت آپ، جو اہل سنت ہم لوگ حسینی، جو اہل سنت اولیاء بزرگان دین ہے، محبت کا مطلب ہے سب سے ادب کرنا. مگر آپ نے اتنی حد سے زیادہ محبت کر لی کہ آپ نے جو پکے دشمن تھے مولایت کے کہ جو ہم لوگوں کے، ان کے ساتھ بھی آپ نے شیخین کے لیے آپ نے اپنا پورا سرمایہ، اپنی لائف کی جتنی بھی یہ تھی آپ نے داؤ پہ لگائی. کیا یہ صحیح تھا کہ یہ لوگ آئیں گے مناظرے پہ بیٹھیں گے؟ دیکھو، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. سب سے پہلی بات، ابھی نیچے یہ لوگوں کا نام لکھ کے آ رہا ہے، رضا، کچھ بریلوی، اور وہ میسج یہ لکھ رہے ہیں کہ نوز باللہ، استغفر اللہ، میرے گھر کے بارے میں، میرے بچیوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں. اب اچھا، اور جو چیزیں وہ لکھ رہے ہیں، اس سے یہ پتا چلتا ہے نا کہ یہ جو لکھ رہے ہیں یہ ضرور، جیسے معاویہ پیدا ہوا تھا 4 باپ کا. ارے جب معاویہ پیدا ہوا تو 12 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا نا، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا ہے. مگر 4 لوگوں کے لیے تو صحیح روایت ہے نا. ہاں 4-5 کی صحیح بات ہے. 4 لوگوں کے لیے تو صحیح روایت ہے. اس طریقے سے یہ بیچارے سب 4 باپ کے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ حرامیوں کے وہاں رشتہ حلالی نہیں لے کے جاتے، اور حرامیوں کا لایا ہوا رشتہ حلالی نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن نے ہی پہلے کہہ دیا ہے کہ خبیث نفسوں کے لیے. تو الحمدللہ ہماری بات ذہن میں یہ لوگوں کے رہے، مولائیوں کے، کہ میں نے بریلیت سے سمجھوتا نہیں کیا. میں وہ چائنا مال نہیں ہوں جو بک جاؤں یا کسی مولوی کا پیشاب پی لوں کہ اس کو شہرت مل جائے سوشل میڈیا پہ، یا شہرت مل جائے اس کو پروگرام مل جائے. کچھ چائنا مال آپ کو ابھی اس وقت دکھیں گے جو پلٹ کر پیشاب پی رہے ہیں اور اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بازار میں نیا مال ملے، مارکیٹ میں نیا دھندا ملے، ان کو شہرت ملے. اب بیچارے ان کے خود کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ مارا ماری کر لے رہے ہیں اسٹیج کے پروگرام کے لیے. بریلی پرانے جتنے ہیں، ابھی ایک نیا آپ نے کلپ سنی ہوگی، ایک نے بول دیا تھا کہ ہمارے گلزاری لال جو تعویذ بنائے تھے ہمارے قائد ملت کے لیے، ہمارے گلزاری لال نے تعویذ دیا تھا قائد ملت کو کسی کو. اور اس کے یہ گلزاری لال کیوں بنائے؟ کون ہے گلزاری لال کیوں رکھا اس کا نام؟ ارے جو یہ کہے مجھ کو مولا علی کے تبرک پہ، مولا علی کے جبے پہ ناز نہ ہو، مجھ کو سید ہونے پہ ناز نہیں ہو، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ معاذ اللہ ہے نا. تو اس نے تعویذ دیا تھا. اب وہ بات لیک ہو گئی، بات اوپن ہو گئی سب کے سامنے. اب جب اوپن ہو گئی سب کے سامنے وہ بات، تو اس مولوی سے توبہ کروایا گیا اور بولے اگر توبہ نہیں کرے گا تو تیرا سوشل بائیکاٹ ہوگا، تجھ کو پروگرام نہیں ملے. اب وہ بیچارہ جو بولا تھا اس کو واپس سے بولنا پڑا، بھائی میں نے غلط بول دیا تھا، یہ معاملہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے.
تو یہ اچھا बेचारे खुद स्टेज के लिए मारा मारी कर रहे हैं, इनके पास स्टेज नहीं है, इनके पास प्रोग्राम नहीं है। आप देखो जमाती, जब एक इज्तिमा आज बंबई में इज्तिमा हुआ जमातियों का, बेलापुर में न्यू बंबई में, इतना बड़ा जमातियों ने इज्तिमा किया कि 10 लाख लोग आ गए। ये टुकड़े टुकड़ों में भी अगर प्रोग्राम करे ना, 100 प्रोग्राम तो 10 लाख लोग जमा नहीं होते, 20 लाख लोग जमा नहीं होते, ये 200 प्रोग्राम करे तो इतने लोग जमा नहीं होते। और मेरा तो ये दावा है ना कि मोहल्ला सौदागरान बरेली में जहां मौलाना साहब की कब्र मुबारक है इनके, वहां के लोगों को खाली ये लेकर प्रोग्राम करें तो ये 1 लाख लोग जमा नहीं कर सकते अगर बाहर से लोग ना आए। हाँ हाँ, वो तो है, सही क्योंकि बात वहां देवबंदियत हावी है, वहां देवबंदियत हावी है। हाँ, वहां कौन सही हावी है? देवबंदियत हावी है। वहां कौन है? वहां सकलेनी ज्यादा है। वहां कौन है? नियाजी ज्यादा है। इनके ही मोहल्ले से सबसे ज्यादा लड़कियां मुर्तद हुई, सबसे ज्यादा मुर्तद हुई। तो जो अपना इलाका नहीं संभाल पा रहा है, अपना गांव नहीं संभाल पा रहा है, अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, वो बातें क्या कर रहा है? ये बातें क्या कर रहे हैं? हम पूरे हिंदुस्तान का ठेका लिए हैं, अहले सुन्नत के ठेकेदार हैं। पहले अपने गली का ठेका ले लो, तुम्हारे गली से लड़कियां मुर्तद हो गई। सही बात। आज सोशल मीडिया, आप न्यूज देख लो, आप चेक कर लो, यूपी में सबसे ज्यादा लड़कियां मुर्तद हुई बरेली में। कहा? मोहल्ला सौदागरान से। सही बात है, ये तो है। मौलवी मुर्तद हो गए, मौलवियों ने बड़े बड़े कांड किए हैं। अब दूसरी बात ये है कि मैं इस दर का, ये दर मरकज है हमारा, मरकज अहले सुन्नत ये है, ये दर है। बेशक कोई 100 साल वाले मौलवी साहब का दर हमारे लिए मरकज और कज नहीं है। सही बात। वो उनके लिए बेचारे जो 100 साल वाले हैं। हाँ, हम तो 800 साल वाले हैं, 1200 साल वाले हैं, 1400 साल वाले हैं। हमको एक हाथ हमको गदीरी में दिखाया गया था कि मेरे बाद तुम सबका मौला अली है, हमने उसको थाम लिया। फिर उसी मदीने वाले ने ये कहकर भेजा कि मैं हिंदुस्तान गरीब नवाज को, हिंदल वली अता रसूल को भेज रहा हूँ, ये मेरा नवासा, मेरा पोता, ये तुम्हारे लिए। हमने थाम लिया। तो जो नबी दे वो ले लो, नबी जिससे मना करे रुक जाओ, ये तो कुरान कह रहा है। बेशक नबी ने 2 चीजें दी, एक अली दिया, एक गरीब नवाज दिया, हमने दोनों ले लिया। हाँ, मगर इन्होंने क्या लिया? इनको किसने दिया? क्या दिया इनको तो मौलवी ने। अरे भाई, आप अब एक बात आप समझ लो, करबला में आका हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ कौन था फतवाबाजी करने वाला? मुसलमान था। हाँ, मुसलमान था, कलमा गो था, नबी का फतवा कौन दे रहा था? आम मुसलमान तो नहीं दिए ना। नहीं, मौलवी था। फतवा देने वाला काम मौलवी का था। मौलवी था। सारे मौलवी जिसको मिलके काजी शुरा बनाए थे उस वक्त का आला हजरत काजी शुरा। हाँ। उसने किसके कत्ल का फतवा दिया था? मौला हुसैन का। तो मौलवी आपस में किसको चुनेंगे? मौलवी चुनेंगे, मुनाफिक चुनेंगे मुनाफिकों को। अब हम किसको चुनेंगे? हम मौला को चुनेंगे, दर गरीब नवाज वालों। बेशक हमारे लिए तो औलिया अल्लाह का दर सबसे बड़ा दर है ना। बेशक सही बात। सबसे बड़ा दर तो मौला का है। मौला रसूलुल्लाह ने मौला को चुना, मौला ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को चुना, औलिया अल्लाह को चुना। जिसको मौलवी चुनते हैं हम उनको चुनते हैं। अब जिसको मौलवी चुनते हैं अब वो जाए। मैं वही बता रहा हूँ साहब, आपने मौला जिसे चुना आप उनको मानने वाले, मौलवी को क्यों चुना आपने? कौन से मौलवी को मैंने चुना? नहीं, मुनाजरे के लिए, इनको बचाने के लिए मौलवियों को क्यों चुना? इनको क्यों चुना जो आपके दुश्मन है? नहीं, मैंने नहीं चुना। यही तो लोगों में गलत अंडरस्टैंडिंग है कि कलीम मेरा लाया हुआ आदमी है। कलीम मेरा लाया हुआ नहीं है। कलीम ने ऑलरेडी मुनाजरे का चैलेंज जो है वो कलकत्ता से दिया हुआ था। अच्छा। अल्लाह यारी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अल्लाह यारी इसकी बातों को नहीं मान रहा था, इसकी शर्तों को नहीं मान रहा था। अच्छा, तो उनके लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि बाबा जान आप इस आदमी पे ट्रस्ट करते हो, आप इस आदमी पे भरोसा करते हो क्या? हमने इसकी रिपोर्ट निकाली, ये गालीबाज है, ये गली कूचे में मुनाजरा करता है, ये मुनाजरा करके मतलब मुनाजरा लगा के भाग जाता है, ये मुनाजरे में आता नहीं है, एंड वक्त पे गायब हो जाता है, बहाना बनाता है। आप लोग मैं बोला शेखैन के मसले में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ।
اچھا 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 اچھا. یہ آپ کو گالی نہیں دے گا اور یہ مناظرہ پورا کرے گا. ہاں تو اور یہ اللہ یاری یہ آپ کی بات مانے گا؟ اللہ یاری نے یہ بات چیخ چیخ کے بولا کہ ہم ہاں بابا جان کی وجہ سے مناظرہ کر رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا. ہاں ہاں، سنا 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 سنا. اب یہ نہیں یہ مان لو 13 تاریخ کو اگر یہ نہیں آتا ہے، یہ اللہ یاری نہیں آتا ہے، تو میں تو بیٹھا ہوں نا پورے ہندوستان کو بتانے کے لیے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، کیونکہ پل پل کی رپورٹ ہے نا میرے پاس. نہیں صاحب، آپ کے پاس تو ہے، مگر آپ نے ایک بہت بڑا مدعا جو ہمارے پاس بھی جو اچھا مدعا ہے، ہم لوگ بھی شیخ کو محبت عزت کرنے والے، آپ ہاں نے ان لوگوں کو چنا ہے جو کھڑ نہیں سکتے، یہ بھاگ جاتے ہیں. جیسا وہ پہلا منافق تھا جو رسول اللہ کو بدر میں چھوڑ کے بھاگ گیا. اب ایسے لوگوں کو چنیں گے تو یہ بھاگیں گے ہی نا. آپ کو کیا گارنٹی ہے یہ آئے گا؟ یہ عزت خراب کر دے گا اہل سنت کی. ان پر ٹیگ لگائے، ٹیگ اپنے آپ کو لگتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے سنی سمجھتے ہیں اور ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور یہ اگر نہیں بیٹھے تو بھاگ گیا تو ہماری عزت تو جائے گی، آپ کی عزت تو جائے گی. میری عزت کیوں جائے گی بھائی؟ میری عزت کیوں جائے گی؟ میں نے تو پوری کوشش کی شیخین کے لیے، میں نے پوری کوشش کی شیخین کے ایمان کا دفاع کرنے کے لیے، میں نے پوری کوشش کی شیخین کے ایمان کو ثابت کروانے کے لیے، اللہ یاری کا منہ کالا کرنے کے لیے. میری عزت کیوں جائے گی؟ آپ میری عزت کا جنازہ کیوں نکالو گے بھائی؟ بھاگ رہا مولوی ہے جو دعویٰ کرتا ہے وارث نبی ہونے کا، بھاگ رہا مولوی ہے جو بولتا ہے آؤ کوئی ہے مناظرہ کر لے مجھ سے، آؤ بھائی کوئی ہے مناظرہ کر لے مجھ سے، میرے لیے دائیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ایمان تو ثابت ہے، مجھ کو تو خالی ظاہر کرنا ہے. تو بھائی ہمارے تو اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں ہیں علم کے، ہم بہت بڑے نہیں مفتی ہیں، علامہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. یہ بھاگ جائے گا، دوسرا مفتی آئے گا. صحابہ کے نام پہ صرف روٹی بوٹی چندہ دھندہ ہی ہوگا کہ ان کے ایمان کا تحفظ بھی کیا جائے گا؟ ان کے اوپر جو اللہ یاری بھوک رہا ہے، نلہ یاری بھوک رہا ہے، اس کو کوئی جواب دے گا کہ خالی روٹی بوٹی چندہ دھندہ چلے گا؟ نہیں، آپ اب اس میرے کو ڈر اوپر کیوں آ جا رہے ہیں؟ اس کو ڈر ہوگا، یہ ہار گیا، اس کو ڈر ہوگا، ہار گیا تو اس کی عزت کیا رہے گی، اس کے فالوورز کہاں جائیں گے، اس کا چندہ ارے کہاں جائے گا. ارے بابا میری بات آپ نے سمجھے. یہ ہارنے ہاں، سے کیا آپ شیخین کی محبت بند کر دو گے؟ نہ نہیں کریں گے، اس کے ہم ہارنے سے جیتنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کوئی بہت بڑا مولوی ہے، اس سے بڑے نہ بڑے نہ مولوی ہندوستان میں پڑے ہوئے ہیں نا. ہاں ہاں، تو وہ آئیں گے انشاءاللہ. یہ کوئی بہت بڑا مولوی ہے، نہیں، اس بڑا مولوی تو نہیں ہے. اور ابھی 13 تاریخ آئی نہیں ہے. آپ لوگ پہلے سے یہ افواہ اڑا رہے، وہ بھاگ رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، یہ بھاگ. بھائی 13 تاریخ 13 جون کو پتا چلے گا کون میدان میں کون غائب ہے. اچھا تو میں تو اللہ کے واسطے بولتا ہوں، اب اللہ یاری سے بات ہو گئی، اللہ یاری نے ہاں اپنی باتیں کر دی. اب ہاں اللہ یاری کا کام ہے، اس کا کام ہے ہم خاموشی اختیار کریں، ہم کوئی نئے ٹاپک پہ بات کریں، کوئی دوسری بات پہ بات کریں، ہاں ہے نا؟ کیونکہ اب یہ دونوں کا کام ہے. میں نے ہاں میں نے شرطوں میں جا کے اللہ یاری سے بات کر لیا. ایک ہاں. جعفر کاظمی نے اپنا ہی ایک آدمی جو ہمارا ہی آدمی تھا اسی کو بیٹھا دیا ہمارے سامنے، مفتی نور اچھا العین مصباحی کو. اچھا مفتی نور العین مصباحی نے بھی پورے پرچے پڑھ کے سنا دیا، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اہل سنت کے حساب سے اس نے بتا دیا. اب ساری اچھا باتیں عوام کے سامنے ہیں. اب اچھا. عوام اہل سنت کو کون دھوکہ دے رہا ہے وہ یہ دیکھے. بھائی جب تم ہاں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہو کہ بھائی ثابت ہے خالی ظاہر کرنا ہے، ہاں ہاں اللہ یعنی کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے، اس کی اوقات بتا دیں گے شیعہ رافضی کو، فلانا ہاں دھماکہ ہین تین. تو بھائی یہ میرے خیال سے تم کو تو جیسے اس نے کہا انکنڈیشنل میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے، تو تم کو بھی یہ بولنا چاہیے تھا انکنڈیشنل میں بھی تیار ہوں، چل کل لگا محفل، چل مجھ کو صرف ثابت کرنا ہے. تو جو شرطیں تم نے اس کے لیے رکھی ہے وہ وہی بات بول رہا ہے، یہ شرطیں تمہارے لیے بھی ہے، اور تو واجب بات ہے جو اس پہ لاگو ہوگی وہ تم پہ لاگو ہوگی. اب دونوں 13 تاریخ کو بیٹھیں گے، دنیا دیکھ لے گی کس میں کتنا علم ہے، کس میں کتنا طاقت ہے. ہاں ہاں ہاں. کاش ہو سکے ہدایت دینا. پھر اب آپ ان کا کاسٹ لا رہے ہو، اس میں پھر آپ کاسٹ لا رہے ہو. نہیں، میں کاش کیوں بول رہا ہوں، کاش احمد رضا خان صاحب خبر میں سے ان کو دعا کر دیں کہ وہ اپنا مسلک بچا لیں، کچھ بھی بچا لیں، عزت بچا لیں. اگر ہو سکے تو ان سے بیٹھ کر رات کو بیٹھ کر جو یہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ مشاہدہ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں. مشاہدے میں تو بہت بڑے لوگ ہیں نا، یہ مشاہدہ کر کے بڑے بڑے تعویذیں یہ سب کرتے ہیں. مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، ان کی جیت ہوگی تو بہت بڑا ہمارے لیے فائدہ ہوگا. ہم پورے صوفی ہمارے لیے نہیں، ہمارے ہاں لیے نہیں، یہ ذہنوں سے نکال دو. ہاں ہم حسینی سنی اپنی مولائیت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، نہ 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 ہم نہ، شیخین کے ایمان کے لیے کھڑے ہیں.
बेशक अबू बेशक बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के ईमान के लिए खड़े हैं बस। बेशक बेशक बेशक, यही तो है, यही तो हमारा ईमान है। बस हाँ, यही तो ईमान है। अगर ये नहीं तो अहले सुन्नत ही नहीं है। अहले सुन्नत आप पूरी आप दारदीवार इन पे खड़ी ऑनलाइन है। क्यों आए हो? मेरा दर्द बढ़ाने आए हो कि मेरा दर्द कम करने आए हो? पहले ये बोलो। नहीं, आपका दर्द कम करने के लिए आया हूँ। हम ये सारी दर्द, जिंदगी सारे मशाइख जुमा के खुतबे में जब मशाइखीन का नाम सुन के ही नमाज पढ़ते हैं, तो उनका काफिर बोलने वाला वो लोग और जो साबित करने वाला, क्या हमारी सारी जिंदगी की नमाजें जिनका नाम सुनकर, जो जुमे के खुतबे में सुनकर, अब ये सब चीजें उसने चैलेंज की है कि वो ईमान वाले नहीं। अब हमारा कोई आदमी आ रहा है तो हमारे लिए इससे बढ़कर कौन सी खुशी है कि हमारी मस्जिदें बच जाएंगी, हमारी सुन्नियत बच जाएंगे, हमारे मौलवी बच जाएंगे, हमारे दिए हुए चंदे के पैसे बच जाएंगे, हमारा ईमान बच जाएगा, हमारे बाप दादा, हमारे बच्चे, सब वो लोग मस्जिद में जाकर इन्हीं का नाम लेकर तो मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, इनकी मोहब्बत। अगर बहुत बड़ी चीज है, अगर ये आ गया तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी जीत होगी। अभी 13 तारीख बहुत दूर है ना मियाँ, हाँ 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 सर। के नजदीक है, करीब है। नहीं नहीं, दूर है, दूर है। तो आप 13 तारीख तक सब्र करो ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, जरूर जरूर। पहले से ही क्यों आप मतलब के ये जहन बना ले रहे हैं? बहरहाल ये नहीं छोड़ो, नहीं, ये आप मेरा बोलो। मेरा जहन नहीं, ये पब्लिक का जहन है बस। ये पब्लिक जो जहन कर लिया है, वो आपको पूछ रहा हूँ, आपको जो बता रहा हूँ ये कि ये पब्लिक का जहन है। जो पब्लिक ये समझ रही है मौलाई, सुन हाँ लो, मैं हाँ एकदम कान खोल के बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से हाँ गाली सुन लेंगे। अगर कोई हाँ जहन में ये डाल रहा है कि बाबा जान बरेलवी हो गया है, तो वो हाँ भड़वा हाँ मेरे को मुंह मत दिखाए, मेरे सामने नहीं आए। भड़वे ने तो चप्पल से मारूंगा हाँ, मैं मर सही जाऊंगा, बात। हुसैनियत पे रहूंगा, गरीब नवाज के दीन पे रहूंगा, औलिया अल्लाह के दीन पे रहूंगा। बेशक बेशक, यही चाहिए, हाँ, यही चाहिए सर। मैं अहले बैत वाला हूँ। और हाँ और शेखैन की मोहब्बत हमारे औलिया अल्लाह ने हमको सिखाई है। हाँ, अगर तुम औलिया अल्लाह वाले हो तो। और अगर बेशक। जो जो भी भाड़ खाऊ ये समझ रहा है मौलाई कि मैं बरेलवी हो गया हूं, तो भड़वा मेरे सामने आए, उसका हाँ, चप्पल से मुंह लाल करूंगा भड़वे का मैं। सही बात, सही बात, ये हक की हाँ बात सर। यही यही हाँ चाहिए था आपकी जबान से, हाँ। यही चाहिए था बस। बहुत बहुत इन, आपका शुक्र इनकी है कि आपने ये बात इनकी कह दी। इनकी 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 औकात नहीं है कि बाबा जान को खरीद सकें। वो चाइना हाँ माल को खरीद लेंगे। हाँ हाँ, हमारा ईमान का हिस्सा है गरीब नवाज, हमारे ईमान का हिस्सा है अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम। वाकई साहब, ये यही चीज है। क्योंकि अनखरीद थोड़े दिन पहले भी एक मौलाई था, मौलाई फिर क्या हो गया, बिक गया। अब ऐसे बिकने वाले साथ में रहते हैं, बिक जाते हैं, साथ में रहते हैं, बिक जाते हैं। अब क्या करेंगे? अब झाड़ पे सूखा पत्ता गिरी जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। अब लोगों को क्या पता है कि ये भी तो, कुछ तो भी ऐसे हो ये जाएगा तो झाड़ क्या भी गिर करेंगे। जाएगा, झाड़ भी गिर जाएगा। झाड़ कहाँ गिरेगा, पत्ते गिरेंगे, पत्ते रो, गिरेंगे, सही बात है। रोज रोज कुत्ते बिल्ली ट्रेन बदल लेते ना भीड़ देखकर। हम्म, सही बात, उससे क्या लेना देना? सही तुमको बात। कौन भड़वा बोला मैं बरेली हो गया? उसका नाम बताओ, भाड़ खाऊ का। नहीं नहीं, उसके अभी मैं चप्पल मारता भड़वे के मुंह पे। पब्लिक में बात चल रही है। अब तो वो जो सवाल था वो आपको बता दिया, तो आपने बता दिया ना, क्योंकि सभा के रोज ये बात नहीं चाहिए कि आप ऐसे हैं। ये आपने खुलकर आपने वीडियो पे लाइव आकर कह दिया कि किसी बोलना हालत में। गाली देकर बोले बाबा जान, उन नाप के हाँ नीचे के बालों को गाली देकर बोले कि लाइव बाबा देख जान, रहे थे। बाबा जान मौलाई है, मौलाई थे, मौलाई रहेंगे। हाँ, ये हुसैनी लाइव थे, देख रहे हुसैनी थे। हैं, हुसैनी रहेंगे। हुसैनी बेशक सुन्नी बेशक, हैं, हुसैनी सुन्नी थे, हुसैनी सुन्नी रहेंगे। गरीब नवाज इंशाल्लाह। वाले थे, गरीब नवाज वाले हैं, गरीब नवाज वाले रहेंगे। हाँ, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, अली दम दम के अंदर। बेशक बेशक। अब अरे इसके है बाद अगर भी। कोई कोई बोला तो समझ हाँ लेना फिर मेरी वो डायलॉग है ना, माँ तेरे लैला दीवाने की, फिर समझ लेना फिर। हाँ 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 सर, हाँ हाँ, सर, सही बात, अब ये सही बात। बता दो बड़े लोग को कि कोई मेरे पीठ पीछे बात मत करे। मौलाई तो ना ना, अगर, पहली बात तो लाइव मौलाई में। चुगलखोर हो ही नहीं सकता है, मौलाई चुगलखोर हो ही नहीं सकता है। वो जो सही मौलाई बात, है, वो अगर चुगलखोर है तो समझ लेना मावियाई है, मौलाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी बोलो अभी आप। अब आप फरमाएं साहब, आपका कैसे तैयारी है, और क्या क्या फिर है, अब फिर गदीर घूम, आने वाला है, गदीर आने वाला है। नहीं, गदीर आने वाली है, अपनी ईद हाँ। आने वाली है, गदीर आने वाली है। मैं गदीर के बारे में पूछ रहा हूँ कि गदीर पहली आने बात वाली तो है। पहली बात तो आप बताओ, आपका करबला मोहल्ला का सफर कैसा रहा, ये बताओ। बस
آپ کی نظر و کرم سے، بزرگان دین کی نظر و کرم سے بہترین سفر تھا اس بار. اور بہت سی آپ کے جو کام ہے، آپ کا جو یہ ہے، انشاءاللہ وہ بڑا مشن ہے. یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی اور بڑا خوشی بھی ہوئی کہ یہ صرف ممبئی میں یا بنگلور میں یا ہندوستان میں یہ بات نہیں. انشاءاللہ یہ جو بات آپ جو کرتے ہیں اہل بیت کی، مولایت کی، یہ نجف میں بھی، کربلا میں بھی بہت سے ایسے لوگ ملے جو آپ کے چاہنے والے بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں. جب آپ کی دعا کی ویڈیو بنا رہا تھا میں نجف میں کھڑ کر دعا کی ویڈیو بنا رہا تھا، ایک بہت بڑا نام ہے بریلیوں میں، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. اب نام بولیں گے تو الگ ہوگا. اب وہ آپ کا نام سن کر وہ میرے پاس آیا کہ آپ کہاں سے ہیں، کیا ہے. بیٹھ کر 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بات ہوئی نجف محلہ میں. اور اب وہ کیا کریں، اب یہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ ویڈیو پہ آتے ہیں، کچھ کم کو بولتے ہیں. جب نجف میں یا کہیں ملتے ہیں تو بڑے علی والے کہتے ہیں کہ ہم بھی بڑے علی والے ہیں، ہم بھی بابا جان جیسے ہیں، ہم بھی بابا جان جیسے ہیں. ارے بابا جان جیسے ہیں، اگر بابا جان جیسے ہیں تو جب بابا جان سے 1% تو بننا ہے. اب یہ بنتے نہیں. اللہ کا کرم بڑا، مولا نے آپ کو اچھا مولایت پہ نام کیا ہے. ہر جگہ پہ یہ چیز ہے کہ آپ اچھے مولا ہیں، زبردست مولا نہیں ہونا چاہیے سر. جب ہم منافق خادم سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ ہیں، بس سیدہ کی خدمت، سیدہ کی غلامی، اہل بیت علیہ السلام کی غلامی، پنجتن پاک کی غلامی، 12 اماموں کی غلامی، ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنا، یہی ہمارا کام ہے. نام کی ضرورت نہیں، بس نہیں، نام نہیں صاحب. وہ قرآن میں آیا تھا نہیں، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء. یہ عزت اور ذلت یہ کوئی مولوی ملا یا کوئی پیر یا خلیفہ کوئی دینے والا نہیں. یہ عزت اور ذلت ماں سیدہ ہی دینے والی. ہاں، کیا بات، کیا بات. بے شک یہ عزت دینے والی بھی سیدہ، ذلت کرنے والی بھی سیدہ. جس کو ذلیل کیا وہ ذلیل رہیں گے، جس کو عزت دیا وہ عزت کریں گے. بے صرف یہ شک، بے دنیا میں نہیں، یہ بھی دنیا میں عزت ملے گی، آئندہ دنیا میں بھی عزت ملے گی. بے یہ شک، بے سیدہ کے شک. چاہنے والوں کو یہ اعجاز ہے. جب وہ دے رہے تو ہم کو قبول کرنا ہے، بس اعجاز ہے. بہترین، اچھا ہے، اچھا دکھا کہ آپ کے بارے میں بات کیے. پھر کربلا میں بھی تو جب میں بیٹھا تھا کچھ منقبتیں پڑھتے ہوئے تو ہندوستان سے اور دوسرے ملکوں سے بھی آئے اور یہ بات اٹھائی. پھر بھی میں نے کہا کہ ویڈیو کالنگ کر لیں گے. تو اس وقت تھوڑا وہ مناسب نہیں تھا کہ ویڈیو کالنگ کریں، کیونکہ الگ الگ دیش کے الگ الگ لوگ تھے، ادھر تھے ادھر تھے، تو اچھا نہیں ہوتا تھا اس ٹائم پہ. تو ایسے ہی بات کر کے انشاءاللہ بتا دیا کہ انشاءاللہ وہ بہترین کام کریں گے، ہندوستان کے اندر بہترین مولایت کا کام کریں گے. بس یہ تھی. اور اور پھر بڑی خوشی بھی ہوئی. آپ وہاں سے آپ جیسے مشائخین کرام ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے کہ خالص مولائی جو بنا لوز کے، بنا دنیا کے لوز کے، نہ کوئی آپ کو دنیا دولت چاہیے، نہ کچھ بھی چاہیے. آپ جیسے لوگ جڑتے ہیں اہل بیت کے لیے. جب بھی آپ کو فون کریں، بات کریں تو آپ بات کرتے ہیں، جو بھی پوچھیں تو بولتے ہیں. یہ بڑی چیز ہے. یہ بہت کم لوگوں کو یہ ملتا ہے کہ یہ موقع ملتا ہے کہ بہت سے ایسے مولا ہی جو بھٹک چکے ہیں، ہم ان کو کوئی سہارا نہیں ہے. لوگ آپ کو جب بھی بات کریں، ادھر سے بھی میں نے آپ کو بات کیا، کبھی بھی رات کے 3 بجے 2 بجے آپ فون اٹھاؤں بات کروں تو آپ پورا بولتے ہیں، جو بھی پوچھیں بولتے ہیں، سب کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے سلام ہے. یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت بہت سلام ہے. آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. بس اب مولا کی غدیر آ رہی ہے. اب غدیر کے اندر کیا ہوگا، انشاءاللہ جیت کے اندر جیت منائی جائے گی انشاءاللہ. جو آپ کو جیسا آپ بولے تو انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ یاد رکھنا ایک چیز کہ ہاں، انا گدیری، انا غدیر، بے شک، آپ بھی گدیری، ہم بھی گدیری. بے شک. اور گدیر مومنوں کی عید ہے، نومنے کی، بے شک. منافق نہیں مناتے. نہیں منائیں گے. جو اچھا ہم لوگوں پہ ایک الزام لگتا ہے کہ وہ شیعہ کرتے ہیں تم مت کرو، وہ شیعہ کرتے ہیں تم مت کرو، وہ شیعہ کرتے ہیں تم مت کرو. شیعہ کعبے میں جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، تم بھی مت کرو. رسول اللہ کی مزار پہ جاتے ہیں، تم بھی مت جاؤ. شیعہ قرآن پڑھتے ہیں. وہی 30 پارہ پڑھتے ہیں، تم بھی مت پڑھو. شیعہ بھی نہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی مت پڑھو. نہیں، اب سب سے کیا بڑا ہے؟ مسئلہ صاحب غدیر میں ہاں. وہ مسئلہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے. تم نہیں شہادت میں نہیں آپ ہم لوگ نہیں مانتے کہ اس دن شہادت ہے، مگر انہوں نے پروپیگیٹ کیا ہے، ناسبیوں نے، کہ غدیر کے دن یہ لوگ عید مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں،
मिठाई खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, बड़े बड़े जश्न करते हैं, तो लोगों के दिलों में ये भर दिया है कि ये शेखीन के अंदर ये एक शेख जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा है, उनकी शहादत है, वो उनकी शहादत की खुशी मनाते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाले जाए, क्योंकि लोगों के दिलों में अगर गदीर की बात करेंगे तो ये मेंबरों पर जुमा के दिन आज भी, इस नेक्स्ट जुमा से देखें, आइंदा जुमा जो आएगी उस जुमा से आप तैयार हो जाएंगे कि उस्मान गनी की शहादत 18 जिलहज 17 जिलहज का है, इस गदीर के दिन है करके प्रोपेगेट करके बहुत से प्रोग्राम भी रखेंगे। अब ये तजाद ये कैसे होगा, कैसे खत्म होगा? अभी आपको एक बात बताऊं, हाँ, कुंडली की नियाज कब होती थी? 20 पर 2 रजब, 22 रजब। 22 रजब हाँ, को हाँ, सब लोग करते थे, सब लोग। हाँ, 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 खुद दावत इस्लामी की चैनल को पुराना वाला चेक कर लो, 12 साल पहले वाला वीडियो मौजूद है, वो लोग खुद हाँ, बोलते थे 22 रजब को कुंडली की नियाज करना अफजल है। हाँ, फिर ये 5-10 साल में क्या हो गया कि 22 रजब से हटकर इधर उधर उनके लिए हो गए, उनके लिए हो गया। हाँ, हाँ, ये क्या है मालूम है? ये यहूदो नसारा की पैदावार है, मसलक फिरका, हाँ, मौलवी। हाँ, ये दीन अहले बैत अलैहिस्सलाम के गद्दार हैं मौलवी। हाँ, अब इनको 22 रजब को माविया की मौत याद आ गई, हाँ, ठीक है, मगर 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत याद नहीं है, उस दिन निकाह कर सकते। हाँ, 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 क्या 22 बात, क्या रजब को खुशी मत मनाओ कुंडे की, हाँ, माविया मर गया। और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत, औलाद रसूल की शहादत, उनके बच्चों की शहादत है, उस दिन ये निकाह कर रहा। ये हराम का जना, हाँ, हाँ, ये नस्ल हराम, ये 4 बाप का माविया की जैसी पैदाइश वाला, हाँ, हाँ, इसको 10 मुहर्रम को निकाह याद आ रहा, 10 मुहर्रम को शादी याद आ रही, और 22 रजब को उसको माविया का गम सता रहा कि मत उस दिन खुशी मनाओ, उस दिन माविया मर गया। सही बात। तो ये अहले सुन्नत को किस तरफ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं अहले सुन्नत को? बहुत से बदले भी ना साहब, जो लोग हमारे जो खास लोग थे, मैं देखता हूँ, बस करम है, दुआ है, हमारे सिलसिले में आपकी नजर है, इंशाल्लाह हमारे तो मुरीद, हमारे लोग तो बदलेंगे नहीं, मगर जो धीरे धीरे आ रहे थे सिलसिले पे, जो 20 पर 2 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक की नियाज कर रहे थे, बहुत से लोगों ने नियाज छोड़कर उस मामू जान की उर्स में शामिल कर दिया। तो सब ये पे बड़ी अल्लाह की जिद लानत, थी, सब पे अल्लाह की लानत। ये जिद थी कि ये कैसे कैसे जिद्दी लोग हैं कि ये सब चीजें हो रही। अब देखो, अब गदीर आएगा तो ये शोशा छोड़ेंगे कि हजरत उस्मान गनी की शहादत है। मैं ये बोलता हूँ कि हाँ, हर अहले बैत अलैहिस्सलाम के दिन कुछ ना हाँ, कुछ लेके आ जाते हैं। एक हम्म, एक ऐसा भी है कि हजरत उमर की शहादत भी लेके आ जाते हैं, अभी हजरत हाँ, उस्मान की शहादत आ जाएगी, हाँ, माविया याद आ जाएगा। मैं हाँ, इसीलिए अहले सुन्नत को बोलता हूँ, मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों, ये हाँ, तुमको यजीदी मरवानी बना रहे हैं, वो वक्त हाँ, दूर नहीं है, तुमसे मरवान का भी उर्स मनवाएंगे, यजीद का भी उर्स मनवाएंगे, वो दिन दूर मरवान नहीं तो है। कर दिया। हाँ, वो तो मरवान तो शुरू कर दिया ना, मरवान का तो उर्स शुरू कर दिया, यजीद को बचाना शुरू कर दिया। मुझे ये बताएं साहब कि क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अहले बैत अत्हार और कुछ सहाबा छोड़कर हदीसों के अंदर रसूल अल्लाह ने किसी का गम या किसी की खुशी मनाई है? अब अगर ये कहेंगे, देखो सरकार दो आलम की कितनी हदीसें मिलती हैं कि जब इमाम हुसैन और हसन को मिलते तो उनके गले को चूमते, उनकी रो पड़ते, उनके सीनों को चूमते, रो पड़ते, फातिमा जहरा को देखते, रो पड़ते, मौला अली मुश्किल कुशा को देखते, उनकी दाढ़ी पकड़ते, रो पड़ते। बहुत से ऐसे सहाबा हैं, उनकी शहादत याद कर कर, जैसे अम्मार की शहादत याद कर कर रो पड़ते रसूल अल्लाह। बहुत से साहब हैं, मगर जिनके नाम ये लेते हैं, जिनके नाम ये लेते हैं और बीच में इनका नाम डालते हैं, क्या रसूल अल्लाह ने कभी भी इनके मरने का गम किया है या नहीं? अल्लाह के रसूल ने हम्म, 4 लोगों का गम किया। हम्म, एक ऐसा नाम है जो शहीद होने से पहले जिसका गम मनाया, सबसे ज्यादा गम मनाया, रोए, दाढ़ी मुबारक भर गई, इतना रोए कि आजू बाजू के लोग भी रोने लगे। हाँ, सरकार ने 4 लोगों का गम किया अपने हाँ, हयाती में, जाहिरी दुनिया से जो उनके सामने गए सरकार के सामने,
سرکار نے 4 لوگوں کا غم کیا. کتنے لوگوں کا؟ ہاں کون 4 لوگوں کا کون کون سب سے پہلا غم سرکار ابو طالب علیہ السلام کا. واہ 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 بے شک. کیونکہ آپ کے ظاہری دنیا سے آنے سے پہلے آپ کے ابو چلے گئے تو سرکار آپ کے والد سرکار عبداللہ علیہ السلام کی یاد میں رویا کرتے تھے. ہاں 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 سرکار آمینہ سلام اللہ علیہ کی یاد میں رویا کرتے تھے اپنی والدہ کی. ہاں ہاں مگر آپ کی ظاہری میں جو لوگ گئے ہاں یعنی نبوت کے اعلان کے بعد، ویسے تو سرکار عبد المطلب علیہ السلام بھی آپ کے سامنے ہی گئے جب سرکار کی عمر 8 سال تھی. 8 سال کی تھی. ہاں مگر اللہ کے رسول جن کے غم میں روئے، ہاں ہائے وہ علی کی ماں جس کے لیے سرکار خود قبر میں لیٹ گئے، یہ میری ماں ہے. فاطمہ بنت اسد. ہاں اب بولے تو اے لوگوں یہ میری سنی ماں ہے. سنی کا مطلب کیا ہے؟ اب پہلے آپ کو میں یہ 4 شخصیت بتاؤں کہ سنیت کا مطلب بناؤں؟ نہیں، مجھے پہلے سنیت بتا دیں کہ سنیت سرکار کی سنت کو ماننے والوں کو کہتے ہیں اور یہ سنت رسول ہے. آپ ایک چیز سمجھ لو، مسلمانوں میں 2 سنی ہیں. ہاں ایک تو معاویہ کے بنائے سنی اچھا. جو بنو امیہ نے لکھ کے دے دیا، ہوں جن کو بنو امیہ نے کعبے میں بیٹھا دیا مسلح دے دے کر. ہوں بنو عباس نے جن کو بیٹھا دیا. ہاں ایک تو وہ سنی، ہاں ایک تو حضرت بلال والے سنی، واہ. چلو ہم بلال والے سنی. حضرت سلمان والے سنی، حضرت ابو ذر والے سنی، حضرت کمبر والے سنی، حضرت مقدام والے سنی، مالک استر والے سنی. ہاں صحیح بات ہے. تو ہم تو وہ سنی ہے جو بلال تھے. بلال والے سنی. ہم تو وہ سنی تھے جو حضرت ابو بکر ہیں. مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. ہاں 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 واہ واہ ہم تو وہ سنی تھے جو حضرت عمر ہیں. میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتر آ کے اپنا امامہ نکال کے حسین کے قدموں میں رکھ دیا. واہ 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 واہ. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. وہ تم سنی ہے جو حضرت عمر والے سنی. مجھ کو ابھی چھیڑو مت، ابھی یہ موضوع نہیں تھا. ہاں تم جان بوجھ کے آئے میرے دکھتی نس پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آئے. تم یا بات کرنے نہیں آئے. تم سامنے ملیں گے نا جب میں تمہارا جنازہ اٹھاؤں گا. اچھا اب ہم کون سے سنی ہیں بولو؟ بے شک ہم سنی ہیں، بلال والے سنی. ہم معاویہ کے بنائے ہوئے سنی نہیں ہیں. بے شک اب اللہ کے رسول جن کے غم میں روئے، ایک تو سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ مولا علی کی ماں، جن کے لیے سرکار قبر انور میں لیٹ گئے ان کے جا کے اور کہا میری ماں ہے. ہائے رے مسلمان تیری قسمت پہ لعنت، تیری قسمت پہ لعنت. فاطمہ بنت اسد کو مومن عورت مانتا ہے اور ان کے شوہر کو کافر مانتا ہے. رسول اپنے ہی سگی چاچی کو اپنے سگے کافر چاچا کے ساتھ 8 سال رہنے دیے. ایک مومن عورت کو ایک کافر آدمی کے ساتھ سرکار رہنے دیے. کیا سرکار کی سنت کو بدل دیا ان لوگوں نے، کیا سرکار کی شریعت کو بدل دیا. سب سے بڑی تہمت لگا دی. یہ صرف مولا علی کے بغض میں، صرف مولا علی کے بغض میں. ہاں صحیح بات ہے. صرف مولا علی کے بغض میں. کیا سکھایا مسلک، کالا نیلا پیلا ہرا گلابی زندہ باد، کیا سکھا رہا ہے بچے لوگوں کو. مولانا صاحب کہہ کے گئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. اور یہ کیا سکھا رہا ہے؟ آل رسول کے دامن کو چھوڑو، معاویہ یزید مروان کو پکڑو. واہ مولوی. مولانا صاحب نے کہا کہ تجھ سے کیوں پوچھے کوئی تیری بات رضا، تجھ سے تو کتے 1000 پھرتے ہیں. مدینے میں کھڑے رہ کے اپنے آپ کو مدینے کا مولا علی مولا حسین کا سیدوں کا کتا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، اور مولانا کے ماننے والے آج سیدوں پہ کتے بن کے بھونک رہے ہیں. اچھا صحیح بات. تو اب مجھ کو ایک بات آپ بتائیے نا کہ اللہ کے رسول قبر انور میں کس کے لیے لیٹے؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے لیے.
اللہ کے رسول نے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا غم کیا، پورے سال کو غم کا سال قرار دیا سرکار ابو ہاں طالب کو ملا کر. یہ 3 عمل ہستیاں ہو گئی. ہاں 3 ہستے ہو گئے. چوتھی ہستی ابھی آقا حسین کی شہادت کی خبر جبریل نے سنائی تھی کہ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہاں اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک بھر گئی. اے حرامی مولویوں، کیا تم کو رسول کا رونا دکھتا نہیں ہے؟ اے سور کے بچوں، اے نسل حراموں، کیا تم کو رسول اللہ کا رونا نہیں دکھتا ہے؟ ابھی تو حسین شہید بھی نہیں ہوئے، میرے سرکار رو رو کے آنکھیں بھر گئی. ہاں یہ سنت حرامیوں، نہیں ہے. 10 محرم تمہارے لیے شادی والا دن ہے. ہاں اور جس کے بچے نے آقا حسین کو قتل کیا، اس کی محبت اتنی پیاری ہے کہ تم ایک امام کی نیاد چھڑوا رہے. نہیں صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو مولوی لوگ امام حسین کے غم کو حرام لکھے اور امام حسین کے علم کو دیکھنے سے ان کا نکاح ٹوٹ جائے، پھر بھی اپنے آپ کو کتا بولے؟ یہ کیسے کتے ہیں یہ؟ ابھی میں ایک بات آپ کو بتاؤں. سب سے پہلی بات تو علم آپ بھی اٹھاتے، علم ہم بھی اٹھاتے، تاجیہ آپ اٹھاتے، تاجیہ ہم بھی اٹھاتے. ہاں اب وہاں سے جاتا ہے. ہاں اب یہ فتویٰ جس پہ ہے اس کا تو نکاح ٹوٹا. ہاں جو کچے کان کا ہے، جو مولوی کا غلام ہے، جو انڈ بھکت ہے، جو کہ ہاں ایسا کوئی فتویٰ ہی نہیں، کیونکہ علم تو ہاں اولیاء اللہ نے اٹھایا، تاجیہ داری تو اولیاء اللہ نے کیے، تو اولیاء بے اللہ شک کا کسی کا نکاح توڑوائیں گے؟ نہ ہاں خود اب یہ رسول اللہ نے علم اٹھایا نا. میں ہاں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا بھی محبت کرنے والا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے والا ہے. اب کس کا نکاح توڑوائیں گے؟ ابھی اب اللہ سارے کے صحابہ تو علم کے لیے پھسل کر صبح صبح جب خیبر میں علم دیں گے کبھی بولا، تو سارے صحابیوں نے اپنے آپ کو اٹھا کر رسول اللہ کو دکھایا کہ علم کو دیکھ رہے تھے سب لوگ. اب کیا سب کا نکاح توڑوائیں گے؟ سب سے پہلی سارے بات تو صحابہ. آپ ایک چیز ہاں یہ سمجھنا کہ رسول کے دین پر کون ہے؟ اہل بیت. ارے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ان کے دامن کو تھام لو گے تو ان کو پنجبوتی سے پکڑ لو. ایک قرآن، ایک میری اہل بیت. سرکار نے کہا مولوی پکڑ لینا، ملا پکڑ لینا، مسلک پکڑ لینا، فرقہ پکڑ لینا. نہ اچھا یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ محبوب گیلانی کو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بابا جان کو صحابہ نہیں کہہ رہے ہیں، صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. صحابہ کو کہہ رہے ہیں بے شک ان کا دامن تھام لو، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، تم گمراہ نہیں ہوں گے. بے شک. ارے سرکار کا سارا خطاب، سارا خطبہ، ساری باتیں صحاباؤں کے لیے ہی تھی نا، ہاں بے شک صحابہ کو تھے. اور وہ پھر بات تمام امت کے لیے. ہاں وارے مولوی، نبی کیا دین دے کر گئے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کربلا والے بریلوی تھے. ہاں کیا سرکار نے کربلا والوں کا دامن تھامنے کا حکم دیا، ہاں سرکار نے کربلا والوں کا دامن پکڑنے کا حکم دیا، اور یہ کہہ رہا ہے کربلا والے بریلوی تھے. وارے چائنا مال. اب یہ بڑے، اب وہ ہے نا سرکار امام حسین نے کہا کہ ہند سے ایک خوشبو آتی ہے محبت کی اور ادب کی خوشبو آ رہی ہے. اب وہ خوشبو تو خواجہ ہی تھے نا، شاید خواجہ غریب النواز ہی وہ خوشبو رسول، خوشبو اہل بیت، خوشبو فاطمہ زہرا تھے. کیونکہ وہ حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق کی کہ ٹکٹکی لگا کر بیٹھے تھے کعبے کے سامنے، کچھ قرآن کی ورقیں پڑھ رہے تھے. حضرت عائشہ آئی، پوچھی یا ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے تھے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جب میں دیکھا کہ علی اس سے گزرے تو آپ نے نظر ہٹائی کعبے سے بھی، قرآن سے بھی، اور علی کو دیکھ رہے تھے. جب علی آگے بڑھ گئے تو آپ نے اس کی پشت کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ علی کی پشت کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب پشت میں تو ساری نسل علی ہوتی ہے، اب وہ پشت میں نسل علی تو خواجہ غریب النواز ہے، وہی غریب النواز کی خوشبو امام حسین کو آ رہی تھی. تو یہ ہیں سید کی اولاد، اب یہ رہے پٹھان کی اولاد. اب یہ سیدوں کی خوشبو کی بات کریں تو یہ اپنی بریلی کی خوشبو کہاں سے ڈال رہے ہیں؟ ارے رے 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 کیا بات نکالے تم. میں اس کے لیے بولا ہاں نا کہ اب تم کو 4 دن بعد آن لائن لوں گا. اب روز نہیں تم کو لا سکتے، تم جھگڑا ہاں فساد لگا دیں گے، تمہارا کام ہی یہی. تم ابھی فی الحال میں تم کہاں جو ہے جھگڑا، نا، تم میں بات کر رہا ہوں. فسادی پی رہے، تم فسادی پی رہے، تم فساد کرنے کے لیے آئے. پہلی بات تو ایک بات یہ سمجھو ہاں کہ کھانا کھائے ہو نا کہ بھوکے ہو؟ نہ کھایا ہوں سر. ہاں اگر کھائے ہو تو تھوڑا دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہے بابا. بھوکے ہاں رہتے تو کیا کیا سوال کرتے کیا معلوم.
ہاں میں کیا بول رہا ہوں کہ مولانا صاحب کے لیے ایک بہت مشہور کہانی ہے کہ کندھے پہ بیٹھا کے ایک سید زادہ پالکی لے کے جا رہا تھا، ہاں ہاں 5 کلومیٹر جب گیا 5 کلومیٹر تو مولانا صاحب کو یاد آیا، ارے اس میں کوئی سید ہے کیا بھائی؟ نیچے اتارو، نیچے تو نیچے اتارے تو ایک آدمی بولا ہاں بھائی اس میں ایک سید زادہ ہے، تو بولے ارے میرے سے غلطی ہو گئی. تو ایک آدمی میرے کو بولا باؤ جان دیکھو کتنا ادب تھا، ہمارے مولانا صاحب کتنا ادب کرتے تھے سیدوں کا. میں ارے بابو 5 کلومیٹر جانے کے بعد خوشبو کیوں آئی؟ ناک بند تھی کیا مولانا صاحب کی؟ جب بیٹھے تھے جب ہی سونگ لیتے اس میں کوئی سید ہے کیا؟ کیونکہ ولی تو آنے والے کی حال جان لیتا ہے، ولی تو جانے والے کا حال جان لیتا ہے. اب اتنے بڑے مولوی تھے تو ان کو بیٹھتے ساتھ اچھا 1-2-4 قدم میں معلوم پڑ جانا چاہیے تھا اس میں کوئی سید ہے کیا. 5 کلومیٹر چل کے جانے کے بعد پتہ چلا تو وہ بیچارہ بھاگا تو پھر بھاگا ہی گیا، آیا نہیں. میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ مولانا صاحب کے دور میں ایک وہ ہستی موجود ہے جس کے لیے کربلا محلہ کے دروازے آٹومیٹک کھل گئے. مولانا احمد رضا خان صاحب کے دور میں ایک ہستی وہ موجود ہے جو سفید کپڑا پہن کے جائے اور جب کربلا پہنچے تو پیلا ہو جائے. وارث پاک جب وہ نجف جائے اور رخ کرے تو لوگ بولے یہ تو یہ جمال تو وہیں کا ہے، یہ جلال تو وہیں کا ہے، یہ چہرہ تو وہیں کا. اب میرے کو ایک بات بتاؤ، اب اللہ کے رسول کا دین کا وارث، علم کا وارث، خدا کا شیر، ہر چیز میں سب سے آگے، جب سب بھاگے تو کوئی نہ بھاگے، علی ابن ابو طالب علیہ السلام. اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انا علمۃ شہر علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. اب علی اگر علم کا دروازہ ہے تو وہ دروازہ کہاں ہے؟ حسن بھی دروازہ ہے، حسین بھی دروازہ ہے، سجاد بھی دروازہ ہے، باقر بھی دروازہ ہے، صادق بھی دروازہ ہے. اس طریقے سے 12واں جو آئے گا وہ بھی علم کا دروازہ ہے. یہ غریب نواز بھی علم کا دروازے ہیں، وارث پاک بھی علم کے دروازے ہیں. اب میرے ایک بات بتاؤ، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام موجود ہیں، ایک آدمی حضرت نعمان بن ثابت کے پاس چلا گیا فتویٰ لینے نعمان بن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ کے پاس. اس کو خیال آیا کہ بھائی سید صاحب موجود ہیں، رسول کی اولاد موجود ہے، اللہ کے رسول نے ان کا دامن تھامنے کا حکم دیا ہے، ان کو فیصلہ کن بنایا، ان کو سردار بنایا ہے، وہ نسل موجود ہے. وہ چوکھٹ سے پلٹ کے آیا ان کے پاس. سرکار بہت بھیڑ میں تھے، اس کو بلایا، بولے آ گیا. لوگوں نے بولا جاؤ سرکار بلا رہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا، سرکار نے کہا تیرا یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے، مگر تو ایک بات بتا، تو وہاں گیا تھا نعمان کے پاس، پلٹ کے کیوں آ گیا؟ تو اس کے 2 سال بعد نعمان بن ثابت نے توبہ کی اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کے 2 سال چپل اٹھایا. تو بولے بس میرا دل نہیں مانا. بولے اسی طریقے سے تیری ماں پلٹ کے آ گئی تھی خیانت کرنے سے. واہ 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 واہ، کیا صاحب، کیا بات کہی، کیا بات کہی. اب سب کو پلٹنا ہے، ابھی سب کو پلٹنا ہے. اسی طریقے سے تیری ماں پلٹ کے آ گئی تھی. تو جب وارث علم و سمندر عالم پناہ میرا وارث موجود ہو، میں کسی مولوی کا فتویٰ کیوں مانوں؟ میرے لیے تو فتویٰ بھی، میرے لیے شریعت بھی، طریقت بھی، حقیقت بھی، معرفت بھی علی کی اولاد، وہ بھی سچی، وہ نہیں جو نوح کی کشتی کی جیسی نش کو نکال دیا گیا، جو بولے مجھ کو سید ہونے پہ ناز نہیں. ہم کو تو وہ چاہیے جو بولے کہ بھائی نور اور نور. مولانا صاحب نے پڑھا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا. تو ہم تو نور والوں سے محبت کرتے ہیں نا، جن کے نور بجھ گئے ان سے تھوڑی. بے شک سب گھرانہ محبت نور کا، اور گھرانے کو بھی پھر ایک فتویٰ دیتے ہیں. دینے دو،
हाँ अरे बाबा, मैं आपको शुरुआत में बताया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फतवा किसने दिया। हाँ, बोल गया। हाँ, तो वो क़यामत तक रहेगा ना मियाँ, उसमें कुछ फेरबदल नहीं होगा। हाँ सर, कौन सा? हाँ, अभी आप चलो ये सब बातें छोड़ो, हाँ ये गुम्बद जो है, ये गुम्बद हाँ बीच हाँ वाला, हाँ, इस गुम्बद मौला का। मौला के नीचे है सरकार बड़े पीर हाँ की बारगाह में भी गया अली मदद, वहां पर भी आप गए थे, हाँ, कैसी रही वहां की ज़ियारत? सुभान अल्लाह। वहां पर भी दुआ क्या करें, बस वहां पर इल्तिजा थी कि सुन्नियों का, जैसा ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान और बड़े सगीर का सुन्नियों का मरकज है, वो सारी कायनात में गौसे आजम दस्तगीर सुन्नियत का मरकज है। क्योंकि हर बुजुर्ग ने कहा कि अगर गौसे आजम को पकड़ेंगे वो कभी राफजी नहीं होगा, मौला अली को पकड़ेंगे कभी नासबी नहीं होगा। हमने मौला अली के पर भी आपके लिए और आपके मिशन के लिए, हमारे मिशन के लिए, आपका नहीं, वो हमारे हमारा मिशन, हमारे 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 मिशन के लिए मौला के पास और गौसे आजम के पास। क्यों? ये सुन्नियत की निशानी है। बाकी का तो अगर देखें, अहले तशय्युह तो गौसे आजम को मानते ही नहीं। अब कोई हमें फतवा नहीं दे कि हम अहले तशय्युह हैं या राफजी हैं, क्योंकि जो गौसे आजम को पकड़ लिया, अब वहीं से चैलेंज है कि खुदा की कसम यही असली सुन्नियत है। जो आप जो चला रहे हैं, जो हम जिसमें हैं, वो वही अहले सुन्नत है। बाकी अच्छा, का, और वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें भी देखी। वहां पर अब देखें, गौसे आजम दस्तगीर के ऊपर, उनकी मजार के ऊपर ताज है, और वो एक बात भी है कि जिसके मेरा सारे औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर, मेरा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर, और उसकी उनकी खबर मुबारक के ऊपर ताज है। उस ताज के ऊपर पंजतन पाक के नाम है। फिर उसके थोड़े नीचे, ताज के थोड़े नीचे पंजतन 14 मासूमीन के नाम। मैंने वीडियो भी पकड़ी, वीडियो भी बनाई। ये लोगों को बताना चाहते हैं कि ये गौसे आजम दस्तगीर को क्या समझते हैं, क्या ये जितने भी, और उसके बाद उनका शजरा भी पड़ा। अब नया शजरा ऐसे डाले हैं कि इमामों से, सरकार दो आलम, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जैनुल आबदीन, मोहम्मद बाकर, जाफर सादिक, मूसा काजिम, अली रजा, मारूफ करपी, सिर्री सख्ती, जुनैद बगदादी, अबू बकर शिबली, मुबारक मखदूम, होते होते सरकार गौसे आजम दस्तगीर। अगर कोई भी मौलवी कहेगा कि इमाम अली रजा को, इमाम जैनुल आबदीन को मानना ये शियत है, तो ये भी फतवा देना पड़ेगा कि गौसे आजम दस्तगीर को सिलसिला मिला इन इमामों से, इमाम अली रजा से ही मिला इनको सिलसिला। अगर ये लोग कहते हैं कि इमाम अली रजा के दरबार पे जाना या बैठना या उनके साथ होना, और ये देख लें, इमाम अली रजा का दरबार आप भी गए ईरान में, आप भी गए, ये सब जितने भी दरबार हैं आप जा रहे हैं, तो ये सब सरकार गौसे आजम दस्तगीर के शायखीन हैं, मशायखीन हैं। अगर हम खानखाओं में की विलादतें या शहादतें करते हैं, तो ये हमारे सिलसिले के मशायखीन हैं। और जो अहमद रजा खान साहब जो मौलाना है, वो भी खादरी हैं, और बोले कि खादरियों में रख और मैं गौसे आजम दस्तगीर के दर का कुत्ता हूं, वो खुद बोले। अब ये बोलने के बाद भी अगर इनके शागिर्द कहते हैं कि 12 इमाम को मानना ये शियत है, तो गौसे आजम दस्तगीर नाम हटाए। वो पक्का बरेलवी है ही नहीं जो बोले 12 इमामों को मानना शियत है, क्योंकि मौलाना साहब ने 12 इमामों के वसीले से दुआ मांगी है। अरे अब ये मौलवी मौलाना, आप कहते हैं, मुझे मालूम है कि मौलाना साहब ने की है, मगर ये मुल्ले इतनी नफरत करते हैं। जब इमाम अली रजा की बात आ गई, इमाम नकी तकी की बात आ गई, तो वो लोग, तो लोगों को, ये मुल्ले नहीं है, ये गढ़ खुल्ले है, गढ़ खुल्ले, ये आधे नंगे। हाँ, कटमुल्ले हैं, कटमुल्ले। हाँ, क्योंकि मौलाना साहब ने तो 12 इमामों के वसीले से दुआ मांगी है, तो ये तो कोई हैजी और हरामी की पैदाइश है जो 12 इमामों के मानने वाले को शिया बोले, मौलवी। गौसे आजम दस्तगीर की मजार के ऊपर ताज है, ताज पे 14 मासूमीन के नाम लिखे हैं, सिर्फ 14 मासूमीन के, किसी का नाम नहीं लिखा है। हाँ, और ये भी बात है कि सरकार गौसे आजम दस्तगीर के सामने एक हुजरा है, उस हुजरे में तो अब अलम देखा, एक झंडा देखा, उस पर अलम देखा, वीडियो भी बनाई, फोटोज भी दी। अभी क्या करेंगे? अब गौसे पाक के दरबार में ये सब चीजें अब चल रही है। अब ये आप क्या फतवा देंगे? क्या सबका निकाह आप टूट जाएगा क्या? अभी अरे गौसे पाक की बारगाह में रफाई सिलसिले वाले अलम लेकर आते हैं मौला गाजी अब्बास का हर साल। हर साल, हाँ। वो बड़े बड़े बाल, वो झूमते झूमते, याद है ना, बड़े बड़े बाल। हाँ, जॉइंट वाला, जॉइंट कपड़ा पहनते, जॉइंट कपड़ा। हाँ, वो कुर्दी वाले, वो अलकत सजानी वाले हैं, वो सब आते हैं। हाँ, उसमें तो हमारे वालिद भी थे, और इस बार तो अलकत सजानी से वकालत भी मिल गई
کہ آپ پرانا سلسلہ چلاؤ کر کے، وہ سب آتے ہیں، ہم لوگ سب جاتے ہیں اندر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دوسری بات یہ ہے ہاں کہ میں نے آپ کے تسول سے یہ لوگوں کو بتا دیا ہاں کہ بھائی میرا بریلیے یا بریلیت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، بے شک، میں وہ سنی حسینی ہوں، ہاں قادری، چشتی ہوں، جمیلے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا بالکل۔ یا نبی سلام علیکم، یا علی سلام علیکم، یا نبی سلام علیکم، یا نبی سلام علیکم، یا علی سمجھے بات؟ سلام علیکم۔ ہاں اور مولانا صاحب کا ایک اشعار ہے کہ سنا ہاں ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہوں، میرے گھر میں بھی ہو جاواں چراغا یا رسول اللہ۔ تو مولانا صاحب سنے میں تھے، سنا ہے، ہم کو تو ایسا ہے کہ بھائی یقین ہے کہ ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یقین ہے آ گئے ہیں، جب بھی بات ہوتی تو آ گئے ہیں، ساتھ میں ہاں یہ یقین آ والا گئے ہیں، معاملہ ہے، سنا یقین بولے والا تو دور معاملہ۔ کی بات ہو گئی نا، ہاں، ادھر تو یقین ہے کہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ وہ تو ڈلم الیقین ہے، یہ عین الیقین ہے۔ اور یاد رکھنا یہ ہاں میرا ایمان بولتا ہے کہ جس دل میں علی بستا ہے ہاں، اسی دل میں نبی بستا ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک، صحیح بات ہے، جس دل میں علی نہیں اس دل میں نبی نہیں، نبی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے علی میں اور تو دنیا اور آخرت میں بھائی ہیں، بے شک بے شک بے شک، تو جہاں میں ہوں، وہاں میں، جہاں میں وہاں تو، وہاں تو، میں کیا جانوں رام تیرا گورکھ دندا۔ ہوں، ہاں عزیز میں بے نے شک، پڑھا نہیں اللہ ہی جانے کون بسر ہے، کون اللہ ہی بسر ہے؟ جانے کون بسر ہے، آنکھ گلابی نور نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بسر ہے، سمجھے بات؟ تو صحیح بات ہے، کان کھول کر سن لو ہاں، نقلی میلائیوں، مولائیوں نہیں نقلی میلائیوں، میں لائی ہوں، میلائیوں کان کھول کر سن لو، اور کچھ بھی کھلتا ہے تو وہ بھی کھول کے سن لو، میں حسینی سنی، میں چشتی کلندری وارسی، میں بے شک، مولائی، میں غدیری، میں من کن تم مولا کربلائی، والا، میں وہی کربلائی، بابا جان ہوں جو 10 ہاں سال پہلے تھے، وہی بابا ہاں، جان ہوں جو 10 سال بعد رہیں گے، وہی بابا جان ہوں انشاءاللہ جو قیامت تک رہیں گے۔ مجھ کو انشاءاللہ، بدلنے کے لیے ان کے سسٹم کو بدلنا پڑے گا، ان کے ہاں سسٹم کو مولائی ہونا پڑے گا، ہاں، اور اگر صحیح بات، شیخین کی محبت تمہارے لیے ناقابل قبول ہے تو تم بھی میلائی ہو، صحیح بات، تم بھی میلائی ہو۔ صحیح بات، صحیح ہاں بات، اور مجھ پر شک کرنا یا میرے بارے میں الٹی سیدھی افواہ پھیلانا، جس کا نام معلوم پڑ گیا تو بامبو سے گانڈ لال کر دوں گا، سامنے آیا تو وہ کتنا کریں بڑا کریں، پیر رہن دو، کوئی صوفی رہن دو، اس کی خانقاہ میں اس کی گانڈ لال کروں گا آ کے مار کے، کریں میرے کریں، بارے پوری میں سپورٹ کرتا ہوں سر۔ ہاں میرے بارے میں کوئی شک کی بات کیا تو ہاں، ہاں ابھی اور تو کوئی بات نہیں نا دل میں، بس 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 سر، اتنا ہی، ہو گئی بس نا بات آپ کی طرف سے؟ بہت دنوں کے بعد آیا، میں بھی کل پرسوں ہی آیا واپس، مگر چل رہا تھا ماحول تو آپ کو سنا دیا، کچھ آپ اب کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تو معذرت میرے طرف سے، جو بات ہے وہ سنانا پڑتا، کیونکہ لوگ بات افواہ اٹھاتے ہیں ایسی کہ پکا مولائی آدمی اب بریلیوں کی سپورٹ میں کھڑے ہیں، اب یہ سب باتیں اٹھاتے تو پوچھ لیا، کلیئر ہو میں گیا پورا۔ میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کی سپورٹ میں کھڑا ہوں، میں شیخین کے لیے کھڑا ہوں۔ ہاں، یہ چیز صحیح بات ہے، ہم بھی شیخین کی سپورٹ میں ہیں۔ اب آ رہا ہوں نا بنگلور میں، پروگرام ہے نا میرا، ہاں 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 سر، وہاں انشاءاللہ بتا دیں انشاءاللہ، گے نا۔ ہاں جون 15 کو انشاءاللہ غدیر یوم غدیر ہے، ابو طالب کے بیٹے کا جشن ہے، جشن ابو آئے، طالب انشاءاللہ، اس جشن ابو طالب میں حضرت ابو طالب کے سب سے بڑے کیا بولے سپہ سالار انشاءاللہ بنگلور تشریف لا رہے ہیں، اور اسی چینل سے اور اسی ویڈیو سے آپ سب کو یہ دعوت ہے کہ جشن 15 جون کو انشاءاللہ بنگلور میں جشن اولاد ابو طالب ہو، غدیر، عید غدیر ہو۔ خدا کی قسم اگر کائنات میں مسلم نہیں کوئی، کائنات میں مسلم نہیں کوئی اگر محمد کا پالنے والا کافر ہے تو، ہاں، صحیح بات، واہ، اور کوئی مسلم نہیں، اور یاد رکھنا سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ شک وہ کرے ہوں،
جن کو میں تو ایک اشعار سنا دیتا ہوں کہ جس کسی نے بھی ابو طالب کو کافر کہا ہوگا بروز حشر ابو طالب کے سامنے اس کا حال کافر سے برا ہو. صحیح بات. واہ، یہ بہت بڑی بات ہے صاحب. ایک میں بھی بتاتا ہوں سر، جس کے پاس مکے کے کافر اور مشرک امانتیں رکھیں اسے رسول کہتے ہیں. مکے کے کافر اور مشرک امانتیں رکھیں اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کا رسول جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. وہ قرآن کی ایک آیت ہے، وہ وجد کا یتیمن فوا وجد کا ذالن فادا. اے محبوب تجھ کو یتیم جانا تو اپنی پناہ میں لے لی. اپنی پناہ میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھ کو یتیم جانا تو اپنی پناہ میں لے لیا. ابو طالب کو اللہ نے ابو طالب کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ کہہ رہا ہے. وہ وجد کا یتیمن فوا وجد کا ذالن فہدا. اے محبوب تجھ کو یتیم جانا تو اپنی پناہ میں لے لیا. اب اس پر تو پھر ایک 10 گھنٹے بحث ہوگی صاحب. اب میں سوال کرتا ہوں، آپ پھر بیٹھے ابو طالب کو اب کیا کہنا ابھی، جب اللہ کو اتنی بڑی ہستی کو ابو طالب کے فعل سے اپنا فعل کہنے کوئی یہ نہیں، تو ابو طالب کو کیا بولے؟ دیکھو ایک بات میں بتاؤں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے سب سے قریب ہیں، میں چاروں اماموں میں سب سے زیادہ جن سے محبت کرتا ہوں امام شافعی. امام شافعی کہتے ہیں اہل بیت تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اہلی فاطمہ حسن حسین آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ پر بنا درود پڑھے کسی کی نماز نہیں ہوتی. کسی کی نماز نہیں ہوتی. اگر حضرت ابوبکر نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت ابوبکر نماز میں درود کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ اہل بیت پر، علی فاطمہ حسن حسین پہ. اہل بیت پر. حضرت عمر پڑھ رہے ہیں تو کس پہ درود بھیج رہے ہیں؟ اہل بیت پر، علی فاطمہ حسن حسین پہ. حضرت عثمان پڑھ رہے ہیں تو کس پہ درود بھیج رہے ہیں؟ اہل بیت پر، علی فاطمہ حسن حسین پہ. اب مجھ کو ایک بات بتاؤ، صحابہ جن پر درود پڑھ کے اپنی نماز پوری کریں، ان کو ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہے بس. یار یہ اندھے کو بھی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جس کے بیٹے جنت کے سردار، جس کی بیوی جنت کے سردار، جو آب کوثر پلانے والا، جو خدا کا شیر، جو علی کا، جو رسول کا علمدار، جو رسول کا علمدار. حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کل جو آپ علم دو گے وہ مجھ کو ملے. دعا کر رہے ہیں، رات بھر رو رہے ہیں، جو کہ وہ بھی ایک بار جا کے آ چکے تھے. مگر پھر جب رسول نے کہا کل علم اس کو دوں گا جو میرا محبوب، خدا کا محبوب، تو دعائیں سب نے کی، مگر علم کس کو ملا؟ مولا کو. خدا کی قسم مولا علی علیہ السلام جیسی ایک فضائل، ایک فضیلت، ایک کسی کی ہم نے علی کو مانا ہی علی جان کر ہے. اگر مولا علی علیہ السلام کی فضیلت سے ساری باتیں نکال دو نا، کہ سیدہ کے شوہر، حسنین کے بابا، رسول اللہ کے بھائی، خانہ کعبہ میں پیدا ہونا، ساری باتیں نکال دو. ارے اللہ کے بندو، علی کا جنگ خندق میں عمر ابن عبد کو 2 ٹکڑا کرنا، اور اللہ کے رسول کا کہنا کہ کل ایمان کی لڑائی کل کفر سے ہے، اس کل ایمان کا مطلب سمجھ لو. سرکار یہ کہیں کہ آج علی کی ایک وار ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. جس کی ایک وار ثقلین کی عبادتوں سے بہتر ہو جائے. جا مولوی 100 سال کا ٹائم دیا، پتہ لگا ثقلین کہتے کس کو ہے، ثقلین کی عبادت کہتے کس کو ہے. 100 سال کا ٹائم دیا ملا تجھ کو، قیامت تک 100 سال کا ٹائم ہے. ایک اور نیا مسلک بنا لے، جا 100 سال کا ٹائم ہے. یہ جواب دے دینا کہ رسول نے جب کہا تھا جنگ خندق میں کہ علی کی ایک وار
सकलैन की इबादत से बेहतर है। वो सकलैन की इबादत कहते किसको है? मौलवी, 100 साल का टाइम, सारी किताबें खंगाल ले जा। सही बात है, मिलेगा नहीं 100 साल कयामत तक भी दो, उसका नहीं मिलेगा। हाँ, जो सूर्य फातिहा कयामत की तक जो सूर्य फातिहा की तफसीर लिखे तो नहीं। वो न जाने कितने ऊंटों पे लग जाए। कल मैंने नूरुल मिसबाही को एक जुमला बोलने की कोशिश किया, मेरे बोलने में आगे पीछे हो गया खाली, कि भाई ये जो लिखा है गाढ़ा गाढ़ा अरबी लफ्ज लिखा है, गाढ़ा गाढ़ा लफ्ज लिखा है, इसको उर्दू भाषा में यानी आम भाषा में इसको लोगों को बता दो कि लोग समझ लें वो एक्चुअल में शर्तों में लिखा क्या है। तो उर्दू बोलने का मकसद मेरा इतना था, आम भाषा में आम लफ्जों में समझा दो। हाँ, देखो जिसको भागना होता है वो बिल्ली की पूंछ पकड़ के भी भाग जाता है, ये हाँ, बात हाँ, पकड़ के उसका ये लोग हंसी मजाक कर रहे हाँ, हैं है ना। चलो बहरहाल हाँ, जितने लोगों ने सलाम किया सबको वालेकुम अस्सलाम। सलाम। और कुछ सवाल हैं कि इंशाल्लाह फिर और रखो, अभी बहुत आते रहेंगे अब तो ऑनलाइन, है ना। इंशाल्लाह मगर खाली मेरे दर्द दिल का ख्याल रखो, मुझको दर्द मत दो, मैं एक महीने से दर्द में हूँ। नहीं साहब, बहुत दिन हो गए बात करके, कान दर्द दिया, बस मोहब्बत है वो। तुम लोग को तो मेरी 4 बात सुने बिना चैन भी तो नहीं आता ना। हाँ वो तो है, वो सुनना है, सुनेंगे तो ये फूल का हार है हमारे लिए। हाँ, तो मेरे दर्द न को दो और उन हाँ, बड़वे लोग को बता दो कि मैं बरेलवी नहीं हूँ। हाँ, हाँ, हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ, दूसरी ये बात है, और कुछ तो बात। बस करम है साहब, बस अभी मैं करीब होता तो तुम्हारी आंखें चूम लेता कि आंखों ने नजफ और करबला की ज़ियारत की है, तो अब दूर से ही चूम लेता हूँ, बस है ना। दुआ साहब, आपकी दुआ। दूसरी बात ये है कि महबूब मियाँ, हाँ, अल्लाह ने अली वालों का दिल बहुत बड़ा बनाया है। बेशक बेशक। तो यार हम, जब मेरा अली पूरे इस्लाम के दिफा के लिए खड़ा हो सकता है, तो हम अली वाले शैखैन के लिए नहीं खड़े हो सकते। हो सकता है, हाँ, हो जाएगा साहब। अली की खामोशी तो इस्लाम को बचा लाई। अब हाँ, हाँ, समझदार समझ ले, बेशक बेशक बेशक। है ना। हाँ, चलो इंशाल्लाह, बस बहुत लंबी बातें हो गई। हाँ, दुआ करते हैं। चलो आप दुआ करो, आप नजफ करबला से आए, आप दुआ करो। बस इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदता फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनुहा व बारिक व सल्लिम। नादे अलियन मज़हर अल-अजाइब तजद्दउन लकफ़ नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अली या अली या अली अदरिकनी। अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफत अर्रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकतुल कुरान, अस्सलामु अलैका या मौलाना साहिब अल-अस्र वल ज़मान। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। या अल्लाह, पंजतन पाक बराए इमाम चौदह मासूमीन के सदके पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों की तमाम भक्तों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हम सबको दीन अहले बैत, दीन औलिया अल्लाह पे कायम व दायम रख। मसलकों से फिरकों से हमारी हिफाजत फरमा। जो बच्चियां बेटियां घरों में बैठी उनका अच्छा रिश्ता लगा, जिनका रिश्ता लग जाए अल्लाह उनकी आफत से शादियां करा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो कर्जों में परेशान है उनको कर्जों से निजात दिला। या अल्लाह, जो बीमार है उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। जो बेघर है उनको घर अता फरमा। या अल्लाह, जो सफरों में उनके सफर को आसान फरमा। या अल्लाह, जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा। जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा। या अल्लाह, रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा। जो जवान बच्चे बेरोजगार उनको रोजगार अता फरमा। जो बच्चियां निकाह तोड़ कर घर में बैठी तलाकशुदा, अल्लाह उनका भी रिश्ता लगा। या अल्लाह, जाने अनजाने में हमसे जो भी गलतियां खामियां गुस्ताखियां हो जाए अल्लाह उसको माफ फरमा। या अल्लाह, ये 13 तारीख को जो मुनाजरा होने वाला है उसमें शेखैन के ईमान की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह, हम सबको दीन अहले बैत, दीन औलिया अल्लाह, हुसैनियत पे कायम व दायम रख। या अल्लाह, हम सबको सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का मुहिब बना, बनु हाशिम का मुहिब बना, अहले बैत का वफादार बना, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत करने वाला बना, पंजतने पाक से मोहब्बत करने वाला बना। या अल्लाह, जितने अहले बैत अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में परेशान हाल है मौला उनको मौत नसीब फरमा। अल्लाह, उनको मौत नसीब फरमा। सारे मसलकी मौलवियों को अल्लाह एक साथ मौत नसीब फरमा दे, कोरोना होके मर जाए या रब्बल आलमीन, आमीन। बिहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 5 नारे पंजतन के एक नारा हैदरी जाली जाली। तमाम दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, करोड़ों लानत, करोड़ों लानत, बेशुमार लानत।